آج تو کوئی علماء کے پاس آتا نہیں، مسائل پوچھتا نہیں، تحقیق کرتا نہیں۔ اس لیے یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ اگر ہم شریعت کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں مدرسہ بھی دیکھنا ہے، وہاں پڑھنے پڑھانے کا نظام بھی رہنا ہے، حفاظ کرام کو تیار بھی کرنا ہے، علماء کو تیار کرنا ہے۔ ایک طرف یہ سلسلہ اور دوسری طرف یہ کہ پوری امت، علماء بھی، حفاظ بھی، عوام الناس بھی، سب کے سب مل کر، اور چاہے طبقہ کوسا بھی ہو، ڈاکٹروں کا طبقہ ہو اور جو ہے بیرسٹروں کا طبقہ ہو یا جو ہے سائنسدانوں کا طبقہ ہو، پڑھنے پڑھانے والوں کا طبقہ ہو یا اسی طریقے پر ڈاکٹروں کا طبقہ ہو، بیپاریوں کا طبقہ ہو، ہر ایک کو علم دین پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ ایک ایک چیز کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، یہ دین محفوظ رہے گا، قیامت تک اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ آج چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے اندر کی کمی کے نتیجے میں۔ میں نے طلاق کی مثال کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ طلاق بے ڈھنگے طور پر دی جا رہی ہے، طلاق بے شمار دے دی جا رہی ہے۔ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس کے دور میں اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی۔ کتنی طلاقیں؟ 1000۔ اس کے بعد وہ ابن عباس کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا کہ حضرت غلطی سے میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی ہیں، آپ بتائیے کہ کیا ہوگا، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا بانت من کا بثلاث، تیری بیوی 3 طلاق سے تیرے سے جدا ہو گئی، 3 طلاقیں پڑ گئی اس کے اوپر، اور جو باقی طلاقیں ہیں نا وہ تیرے اوپر پڑ گئی۔ یہ ابن عباس نے فرمایا 3 طلاقیں تیری بیوی پہ پڑی اور باقی جتنی ہے وہ تیرے ہی اوپر پڑ گئی۔ آج ایسے واقعات پتہ نہیں کتنے پیش آ رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق۔ اب لوگوں کو اشکال ہو گیا، ارے یہ کیا اسلام ہے، اسلام کا یہ کیا مسئلہ ہے، طلاق یوں دی جا رہی ہے؟ یہ طلاق پر اعتراض کرنے کا موقع ہم نے ہی تو فراہم کیا ہے۔ کورٹوں میں مسئلہ جا رہا ہے، کورٹ اس کو کورٹوں میں پیش ہو رہا ہے یا پولیس اسٹیشنوں میں پیش ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں طلاق بے جا دی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دی جا رہی ہے۔ بھائیو، طلاق تو بہت بڑی بات پہ دی جاتی ہے، چھوٹی بات پہ طلاق نہیں دی جاتی، معمولی معمولی باتوں پہ طلاق نہیں دی جاتی۔ پانی گرم نہیں کیا، طلاق دے دی، نمک مرچ مسالہ برابر نہیں، طلاق دے دی، نمک ٹھیک نہیں ڈالا، طلاق دے دی، اور فلاں کام کر دیا، طلاق دے دی۔ ارے بھائیو، طلاق کوئی مذاق نہیں ہے، طلاق بڑی اہم چیز ہے، اللہ نے ضرورت کے لیے رکھی ہے۔ یہ ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ آپ گھر کے اندر چھری رکھتے ہیں، چھری ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ چاقو جسے کہتے ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر گھر میں چاقو کا ہونا فرض ہے۔ چاقو نہیں رہے گی آلو کیسے کٹے گا؟ چاقو نہ ہوگی مسالہ کیسے تیار ہوگا؟ ترکاری کیسے کاٹی جائے گی؟ اس لیے ہر گھر میں وہ رکھنا ہے، لیکن کہاں استعمال کر رہا ہے، کب استعمال کر رہا ہے؟ ارے بھائی، ترکاری کاٹنے، آلو بیگن کاٹنے اور چیزوں کے کاٹنے میں استعمال کرو، اور بھی کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی وہاں اس کو استعمال کرو۔ لیکن اگر کوئی آدمی چاقو کو لے کر گھر میں پھرتا رہے، کبھی بیوی کو دکھائے، کبھی اماں کو دکھائے، کبھی باوا کو دکھائے، اور کبھی بہن کو دکھائے، اور کبھی اپنے بچے کو دکھائے، تو سب کہیں گے دیوانہ ہو گیا، اس کو پہلے لے جاؤ اور ایڈمٹ کرو کسی مینٹل ہاسپٹل کے اندر، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اسی طریقے پر بھائیوں، اللہ نے طلاق چھری کے طور پر ہم کو دی ہے، ضرورت میں استعمال کرنا ہے، بے ضرورت اس کو استعمال کریں گے اس کا مطلب ہے دماغ خراب ہو گیا ہے، اسے بھی ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایسے بہت سارے بیمار ہیں، مینٹل بیمار ہمارے درمیان۔ نوجوان آدمی گھر میں آیا اور بیوی نے ایک بات کہہ دی، طلاق پکار دیا، بیوی نے کوئی کمی بیشی کر دی، طلاق پکار دیا۔ یہ طلاق کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، بلکہ ایک اہم چیز ہے، اللہ نے ضرورت کے لیے استعمال کرنے پر دی ہے۔ ضرورت کیا؟ میں مثال دیتا ہوں، ایک جوڑا بنا، نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد دونوں کا مزاج سیٹ نہیں ہوا، مناسبت نہیں پیدا ہوئی، اس کا مزاج الگ، اس کا مزاج الگ،
اور دونوں میں کوششیں کی گئی کہ دونوں کو ملا کے رکھا جائے، سمجھایا جائے، بتایا جائے، اللہ کا ڈر ان میں پیدا کیا جائے، دونوں کا جوڑا باندھ کے رکھا جائے، اس کے اندر کوئی کٹ آف نہ پیدا کیا جائے۔ کوششیں بہت کی لیکن دل ہی ملتا نہیں، نہ وہ اس سے خوش نہ اس سے خوش۔ اب شریعت کہتی ہے ساری تدبیریں استعمال کر لینے کے بعد، سمجھانے بجھا دینے کے بعد، افہام و تفہیم کے بعد اگر کوئی شکل دونوں میں جوڑ پیدا ہونے کی نہ ہو، مناسبت پیدا ہونے کی نہ ہو، یہ اس سے ناراض وہ اس سے ناراض، دونوں کی زندگی کے اندر ایک وبال آیا ہوا ہے، وہ گھر میں آتا ہے بیوی خوش نہیں ہوتی، یہ گھر میں آتا ہے بیوی سے وہ خوش نہیں ہوتا، دونوں کے درمیان میں خوشی کا ماحول نہیں ہوتا، یہ ادھر وہ ادھر رہتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے اب نباہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس چھری کو استعمال کرو جس کا نام ہے طلاق۔ ضرورت ہے اب یہاں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹی موٹی باتوں پر طلاق یہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور